آج جو یورپ ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ ایک وقت تھا جب یہ براعظم بادشاہتوں اور سلطنتوں کا ایک ملا جلا سا نقشہ تھا۔ آج ہم اس طاقتور نظریے کی کہانی جانیں گے جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، یعنی قوم پرستی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جدید ملک آخر بنے کیسے؟ اس کا جواب ہمیں انقلاب، جنگوں اور کلچر کی طاقت سے بھری ایک انتہائی دلچسپ کہانی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1848 میں ایک خواب سے۔ ایک فرانسیسی آرٹسٹ فریڈرک سوریو نے ایک ایسی دنیا کا تصور کیا جہاں تمام قومیں ایک ساتھ آزادی کے مجسمے کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ لیکن یہ صرف ایک خواب تھا۔ اس وقت کی حقیقت یہ تھی کہ یورپ بادشاہتوں اور سلطنتوں کی آئرن گرفت میں تھا۔ تو پھر یہ خواب حقیقت کیسے بنا؟ اس کی جڑیں ہمیں ملتی ہیں 1789 کے فرانسیسی انقلاب میں، وہ واقعہ جس نے قوم پرستی کی پہلی چنگاری کو ہوا دی۔ انقلاب سے پہلے ساری طاقت ایک بادشاہ کے ہاتھ میں ہوتی تھی، لیکن انقلاب نے ایک بالکل نیا آئیڈیا سامنے رکھا کہ طاقت بادشاہ سے نکل کر فرانس کے شہریوں کے پاس آ گئی ہے۔ لا پاتری یعنی وطن اور لیس سیتویاں یعنی شہری، ان جیسے نظریات نے ایک اجتماعی شناخت کا احساس جگایا، جہاں لوگ کسی حکمران کی رعایا نہیں بلکہ ایک قوم کے شہری تھے۔ اور یہ صرف باتیں نہیں تھیں، انقلابیوں نے اس آئیڈیا کو سچ کرنے کے لیے باقاعدہ کام کیا۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، ایک نیا جھنڈا لایا گیا، شہریوں کے لیے ایک نیشنل اسمبلی بنائی گئی، اور ایک مشترکہ شناخت بنانے کے لیے فرانسیسی زبان کو قومی زبان بنا دیا گیا۔ یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ ایک قوم کا تصور جو صرف ایک سوچ تھی، حقیقت کا روپ دھار رہا تھا۔ لیکن ظاہر ہے یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اس نئے آئیڈیا کا ٹکراؤ ہوا پرانی طاقتوں سے، یعنی بادشاہوں اور سلطنتوں کے نظام سے، اور یہیں سے اس دور کی سب سے بڑی کشمکش کا آغاز ہوا۔ اور پھر میدان میں آیا نپولین بوناپارٹ، تاریخ کا ایک بہت ہی دلچسپ کردار۔ ایک طرف اس نے اپنے نپولینک کوڈ کے ذریعے قانون کی برابری جیسے انقلابی آئیڈیاز پورے یورپ میں پھیلائے، لیکن دوسری طرف اس نے یہ سب کچھ فوجی طاقت سے کیا، جو ایک ہی وقت میں آزادی کا وعدہ بھی تھا اور غیر ملکی قبضہ بھی۔ جن طاقتوں نے نپولین کو ہرایا وہ قدامت پسند کہلاتی تھیں۔ 1815 میں وینا کانگریس میں ان کا مقصد سیدھا سادھا تھا: وقت کا پہیہ پیچھے گھما دو، بادشاہت اور چرچ کی طاقت واپس لاؤ، اور انقلاب کے تمام نظریات کو کچل دو۔ تو 19ویں صدی کا یورپ اصل میں دو سوچوں کی جنگ کا میدان بن گیا۔ ایک طرف قدامت پسند تھے جو پرانا نظام بچانا چاہتے تھے، اور دوسری طرف لبرلز یا آزاد خیال لوگ جو آئینی حکومت اور شخصی آزادی مانگ رہے تھے۔ یہ نظریات کی ایک حقیقی جنگ تھی۔ قدامت پسندوں کی سختی کی وجہ سے جوزیپی مازنی جیسے لوگوں کو چھپ کر کام کرنا پڑا۔ انہوں نے ینگ اٹلی جیسی خفیہ سوسائٹیز بنائیں تاکہ ایک متحدہ اور آزاد قوم کا خواب زندہ رہے۔ وہ اتنے با اثر تھے کہ آسٹریا کے چانسلر میٹرنک نے انہیں ہمارے سماجی نظام کا سب سے خطرناک دشمن کہا۔ لیکن یہ جنگ صرف خفیہ میٹنگز اور سیاسی چالوں کی نہیں تھی۔ اب قوم پرستی کا آئیڈیا سیاست کے میدان سے نکل کر عام لوگوں کے دلوں میں اترنے والا تھا، اور اس کی وجہ بنی رومانیت۔ یہ صرف آرٹ کی ایک تحریک نہیں تھی، بلکہ اس نے قوم پرستی کو ایک جذباتی رنگ دیا۔ رومانیت پسندوں کا ماننا تھا کہ ایک قوم صرف ایک ریاست نہیں ہوتی، اس کی ایک روح ہوتی ہے جو اس کے لوگوں، اس کی کہانیوں اور اس کی میوزک میں بستی ہے۔ جرمن فلسفر جوہان گاٹفرائڈ ہرڈر جیسے مفکرین نے کہا کہ کسی قوم کی اصل روح یعنی اس کی ووکس گیسٹ بادشاہوں کے درباروں میں نہیں بلکہ عام لوگوں کی روایات، ان کے لوک گیتوں اور رقص میں زندہ رہتی ہے۔ اور ثقافت کیسے مزاحمت کا ایک ہتھیار بن سکتی ہے، اس کی سب سے بڑی مثال پولینڈ ہے۔ جب روس نے پولینڈ پر قبضہ کر کے پولش زبان پر پابندی لگائی تو لوگوں نے اپنی قومی شناخت کو زندہ رکھنے کے لیے چرچ اور گھروں میں خفیہ طور پر اپنی زبان کا استعمال جاری رکھا۔ زبان اب صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں تھی، یہ ظلم کے خلاف ایک ہتھیار بن چکی تھی۔ تو جب آزاد خیالی اور رومانی جذبات آپس میں مل جائیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انقلاب۔ 1821 میں یونان کی جنگ آزادی سے لے کر 1848 کی بڑی انقلابی لہر تک پورے براعظم میں لوگ اپنی قوموں کے لیے لڑنے کو اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور اب ہم کہانی کے کلائمیکس پر پہنچ گئے ہیں۔ کیسے ایک قوم کا آئیڈیا آخرکار ان ممالک کی ٹھوس حقیقت میں بدلا جنہیں ہم آج جانتے ہیں۔
مگر ایک مسئلہ تھا۔ 1848 کے جو عوامی انقلاب تھے جیسے فرینکفرٹ پارلیمنٹ، وہ زیادہ تر ناکام ہو گئے۔ عوام نے کوشش کی لیکن پرانی حکومتیں بہت طاقتور تھیں۔ اس ناکامی کے بعد قوم بنانے کا کام عوام کے ہاتھ سے نکل کر ریاست کے ہاتھ میں آ گیا، اور ریاست کا طریقہ بہت مختلف تھا، زیادہ بے رحم۔ اور اس نئے دور کا چہرہ تھا آٹو وان بسمارک، پرشیا کا چیف منسٹر۔ اس کا فلسفہ تھا ریئل پولیٹک، یعنی عملی سیاست۔ وہ آئیڈیالوجی پر نہیں بلکہ صرف طاقت اور فوج پر یقین رکھتا تھا۔ بسمارک نے باتیں نہیں کیں، اس نے جنگیں لڑیں۔ صرف 7 سال میں 3 بڑی جنگیں جیت کر اس نے بکھری ہوئی جرمن ریاستوں کو اکٹھا کیا اور 1871 میں ایک طاقتور جرمن ایمپائر بنا دی۔ اٹلی کی کہانی تھوڑی مختلف ہے۔ یہاں 3 اہم کرداروں نے مل کر ملک کو جوڑا۔ مازینی، جو اس خواب کی روح تھا، کیوور، جو دماغ تھا اور اپنی سفارت کاری سے راستے بناتا تھا، اور گیریبالڈی، جو تلوار تھا اور اپنی فوج کے ساتھ لڑتا تھا۔ ان تینوں کی کوششوں سے 1861 تک اٹلی ایک ملک بن گیا۔ برطانیہ کا معاملہ تو بالکل ہی الگ ہے۔ یہاں کوئی ایک بڑا انقلاب نہیں آیا، بلکہ یہ صدیوں پر پھیلا ایک سست سیاسی عمل تھا۔ انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ ایک یونین کے ذریعے جڑے اور بعد میں آئرلینڈ کو زبردستی اس سلطنت کا حصہ بنایا گیا۔ یہ قوم بنانے کا ایک بالکل مختلف ماڈل تھا۔ لیکن کہانی یہاں خوشی خوشی ختم نہیں ہوتی۔ اس کا ایک آخری باب ہے اور وہ کافی المناک ہے، جہاں قوم پرستی کا یہ ہیرو ایک خطرناک شکل اختیار کر لیتا ہے۔ 19ویں صدی کے آخر تک قوم پرستی کا آئیڈیا سامراجی خواہشات کے ساتھ مل چکا تھا۔ بلکان کے علاقے میں جہاں کمزور عثمانی سلطنت سے نئی قومیں آزاد ہو رہی تھیں، یہ مکسچر دھماکہ خیز ثابت ہوا۔ ہر قوم زیادہ سے زیادہ علاقہ چاہتی تھی، جس نے بڑی طاقتوں کو بھی اس لڑائی میں کھینچ لیا، اور یہ خطہ ایک بارود کا ڈھیر بن گیا جو پہلی جنگ عظیم کی وجہ بنا۔ اور یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑتی ہے۔ قوم پرستی نے جدید دنیا تو بنا دی، لیکن یہ تاریخ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اپنی قوم سے محبت اور دوسری قوموں سے نفرت کے بیچ ایک بہت باریک لکیر ہے۔ آخر وہ کون سی لائن ہے جب اپنی قوم سے محبت پوری دنیا کے لیے خطرہ بن جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 1 صدی پہلے تھا۔